السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی مدظ اللہ العالی کے زیر اہتمام علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف تفسیر نعیمی کا سلسلہ وار درس اور لیکچر چل رہا ہے، اور یہ آج کا ہمارا 11واں سیشن ہے، 11واں لیکچر ہے، 11واں درس ہے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں رب العالمین کے تعلق سے تفسیر پڑھی تھی، اور آج ہم الرحمن الرحیم کے تعلق سے تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سماعت کریں۔ الرحمن الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس کا تعلق پچھلے الفاظ سے اور پچھلی آیت سے کیا ہے، یہ اس کے بعد پھر جو ہے اس کی تفسیر پر نظر ڈالیں گے۔ اس کا تعلق رب العالمین سے چند طریقے پر ہے۔ ایک یہ کہ اس جملے میں ارشاد تھا کہ وہ جہانوں کو پالنے والا ہے۔ احتمال تھا شاید وہ اس پالنے پر مجبور ہو، یعنی اس کو پالنا پڑتا ہے، جیسے بادشاہ اپنے ملازمین کو پالتا ہے، مگر وہ اب اس پالنے میں مجبور ہے کہ اگر نہ پالے تو اس کی سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ یا کوئی شخص اپنے گھر کے جانور وغیرہ کو مجبوراً پالتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نہ پالوں گا تو میرے کام بند ہو جائیں گے۔ تو اس جگہ فرمایا گیا کہ وہ عالمین کو پالنے پر مجبور نہیں ہے، محض رحمت سے پالتا ہے۔ دوسرے اس طرح کہ پالنا یعنی پرورش کرنا کبھی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی قہر کے ساتھ، جیسے کہ جیل خانے میں قیدیوں کو بھی حکومت پالتی ہے، کھانے پینے کو دیتی ہے، مگر قہر کے ساتھ پالتی ہے۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ پالتا تو ہے مگر رحم کے ساتھ پالتا ہے پروردگار عالم۔ تیسرے اس طرح سے تعلق ہے کہ حمد کا رحمت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ جو خدا کی حمد کرتا ہے رحمت ضرور پاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی تو کہا الحمدللہ، فوراً ملائکہ کی طرف سے جواب ملا یرحمک اللہ۔ وہی سنت آج بھی جاری ہے، الحمدللہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے، اور اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو وہی سنت آج بھی جاری ہے، یعنی الحمدللہ کے جواب میں جب بھی چھینک آئے تو چھینکنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور اس کے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ رحمان اور رحیم کے تفسیر اور ان کا فرق ہم بسم اللہ میں پورے طور پر بیان کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا اور بتا دیتے ہیں کہ رحمان کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا جو بندوں سے حاصل نہ ہو سکیں، اور رحیم کے معنی یہ ہے کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا کہ جس کی مثل نہ کچھ بندوں سے بھی حاصل جس کی مثل کچھ نہ کچھ بندوں سے بھی حاصل ہو سکے۔ اس طرح رحمان بلا واسطہ بندوں پر رحم فرمانے والا، اور رحیم بندوں کے واسطے سے رحم فرمانے والا۔ مثال یوں سمجھیے کہ اکثر جاندار چیزیں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے پرورش پاتی ہیں، لیکن کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اس کی ماں اس سے بے تعلق ہو جاتی ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا سا ہو جاتا ہے، اس کے کھانے کے لیے اس پر مچھر جمع ہو جاتے ہیں، وہ ان کا لقمہ بنا لیتا ہے۔ اس طرح اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے جسم پر آ جاتے ہیں، تب ماں پالتی ہے۔ روح البیان اور تفسیر کبیر۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا،
یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مصر میں ہے۔ ناچیز ناظم اشرف مصباحی کی جو ہے اللہ نے کرم فرمایا کہ ناچیز کی حاضری ہوئی ہے آپ کی قبر مبارک پر۔ بہت ہی زیادہ روحانی اور متبرک مقام ہے یہ۔ تو اور مصر ہی میں دریائے نیل ہے، تو اسی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو بھاگا ہوا دریا کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو فوراً ایک کچھوا کنارے آ لگا۔ وہ بچھو اس پر سوار ہوا اور کچھوا اس کو لے کر دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ مجھے شوق ہوا کہ دیکھوں یہ بچھو کہاں لے جا رہا ہے۔ میں کشتی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ بچھو اس طرف پہنچ کر اترا اور دوڑ کر آگے چل دیا۔ مجھے شوق ہوا کہ دیکھوں یہ بچھو کہاں کو جا رہا ہے۔ کشتی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ بچھو اس طرف پہنچ کر اترا اور دوڑ کر آگے چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دور جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ہے اور اس کے قریب ایک زہریلا سانپ ہے اور اس کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے اور وہ جوان بچ گیا۔ ہم بھی دن میں بظاہر اپنی حفاظت خود کرتے ہیں، لیکن رات کو سونے کی حالت میں ہماری حفاظت خدا کے سوا کون کرتا ہے؟ بہت سی مصیبتیں وہ ہیں کہ ہماری ظاہری کوشش سے دفع ہوتی ہیں، اور بہت سی آفتیں وہ ہیں کہ جن سے ہم کو حق تعالیٰ ہی بچاتا ہے۔ وہ اس کی رحمانیت کا ظہور ہے اور اس کی رحیمی کی جلوہ گری۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ بڑی بڑی نعمتیں رب دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بت۔ اس عقیدے کی بھی اس میں تردید ہو گئی کہ رحمان بھی وہی ہے اور رحیم بھی وہی ہے، اللہ کی ذات ہی ہے، یعنی چھوٹی بڑی نعمتیں سب اللہ ہی عطا کرتا ہے، وہی عطا کرتا ہے۔ آریوں کے اعتراض۔ پہلا اعتراض، جب بسم اللہ میں یہ دونوں لفظ آ چکے تھے تو یہاں دوبارہ کیوں لائے گئے؟ جواب، بسم اللہ میں حق تعالیٰ کی ذاتی رحمتوں کا ذکر تھا اور یہاں صفاتی کا۔ نمبر 2، قرآن کریم میں جن چیزوں کا بار بار ذکر فرمایا ہے اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ بندے سمجھ جائیں کہ ان کا بار بار کہنا خدا کو پسند ہے۔ دوسرا اعتراض، خدا پاک رحمان اور رحیم ہے تو دوزخ اور موذی چیزوں کو کیوں فرمایا اور شیطان کیوں بنایا؟ جواب، اس کا جواب رب العالمین میں گزر چکا ہے کہ بعض تکلیفیں رب کو ہم رحمت کو ظاہر کرتی ہیں، جو مصیبت کسی کے عوض رحمت کا ذریعہ بن جائے وہ حقیقت میں رحمت ہی ہے۔ اگر تکلیف دہ چیزیں پیدا نہ ہوتی تو ہماری روح اور جسم کو پوری طہارت حاصل نہ ہوتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بظاہر تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ روح کو پاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ جیسے کہ میلے لوہے کو لوہار بھٹی میں رکھ کر کے کوٹتا پیٹتا ہے تو وہ مصیبت پا کر زنگ وغیرہ سے صاف ہو جاتا ہے، اور اگر صاف اور قیمتی لوہے کو بھٹی میں رکھتا ہے تو اسے کوٹ کوٹ کر پرزہ بناتا ہے، جس سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ گھڑیوں اور مشینوں میں تھوڑی قیمت کا لوہا ہے، لیکن کاریگر کے پاس پہنچ کر پرزہ بنا اور بہت قیمتی ہو گیا۔ سونا اگرچہ نہایت قیمتی دھات ہے، اگر وہ سونار کی بھٹی میں نہ رکھا جائے اور سونار کے ہاتھ سے چوٹیں نہ کھائے تو وہ زیور بن کر محبوب کے گلے میں نہ جائے، تو یہ تکلیفیں بھی حقیقت میں اس کی قدر و قیمت بڑھانے والی ہیں۔ اسی طرح گناہ گاروں پر جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ انہیں زنگ آلود لوہے کی طرح گناہوں کے میل سے صاف کر جاتی ہیں، اور نیک کاروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو عمدہ لوہے کی طرح قیمتی بنا جاتی ہیں۔ مقربین پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو سونے کی طرح اور زیادہ قرب الہی کے قابل بنا جاتی ہیں۔ تو یہ مصیبتیں در حقیقت حق تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اسی طرح تکلیف دہ زہریلی چیزیں وغیرہ ہزاروں بڑی بڑی مصیبتوں کو دفع کر دیتی ہیں، مثلاً مچھر اور مکھی جس میں انسانی سے بہت سے زہریلے مادوں کو چوس لیتے ہیں۔ غلے کے کیڑے، یعنی درخت غلے میں دانوں میں اناج
کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں، گھن وغیرہ، گلے کے بہت سے مضر اثرات کو، یعنی تکلیف دینے والی اثرات کو، اس کو خراب کرنے والی اثرات کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ بے وقت بارشیں زہریلے دانوں کو تباہ کر کے اور گرم غلے کو ٹھنڈا کر کے کھانے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ پھر یہ کیا ضروری ہے کہ پروردگار عالم صرف انسانوں پر ہی رحم فرمائے، وہ بھی اس کی مخلوق اور اس کے رحم کے مستحق ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کا دن کا مالک۔ تعلق، یعنی پچھلی آیت سے اس کا تعلق۔ اس سے پہلے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر ہوا، جس سے سننے والے کے قلب میں امید کا دریا موجیں مارنے لگا۔ اب ضرورت تھی کہ اس کے دل میں رب کا خوف پیدا کیا جائے، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ لہٰذا اس آیت میں رب تعالیٰ کی ملکیت، غلبے وغیرہ کا ذکر فرمایا گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہ ملے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی معاذ اللہ سب کا کفارہ بن گئی۔ انہیں رحمت پر یقین ہو گیا، غضب سے بے خوف ہو کر گناہ پر دلیر ہو گئے۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ کسی گناہ کی معافی ہو سکتی نہیں، اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی، یعنی کسی بھی گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ یہ رحمت سے مایوس ہوئے، گناہ پر دلیر ہوئے، کیونکہ نا امیدی بھی گناہ پر دلیر کرتی ہے۔ جب تک کہ بلی کتے سے بچنے کا موقع دیکھتی ہے بھاگتی ہے، مگر جب پھنس جاتی ہے تو کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے اس کی بہت احتیاط کی جاتی ہے کہ کسی کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انسان گناہ سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کو اپنے مولا کے غضب کا ڈر اور اس کی رحمت کی امید ہو۔ اس لیے رحمتوں کے ذکر کے بعد اپنی جباری کا ذکر فرمایا، اور دوسرے اس طرح کہ بعض لوگ امید پر عبادت کرتے ہیں اور بعض جوتے کے خوف سے۔ امید والوں کے لیے پہلی آیت تھی اور دوسروں کے لیے یہ آیت ہے۔ تفسیر۔ مالک، قاریوں کا یعنی قراء حضرات کا اس لفظ میں اختلاف ہے، بعض اسے مالک اور بعض اسے ملک پڑھتے ہیں۔ ملک کے معنی بادشاہ اور مالک کے معنی ہے مالک۔ خواہ کچھ بھی ہو، یہ بنا ہے میم لام کاف سے، اور ملک سے اور ملک کے معنی ہے تعلق، مضبوطی اور قوت۔ بادشاہ کو ملک اور مالک دونوں کے لیے کہتے ہیں، اس لیے اس کو اپنے مملوک اور رعیت سے تعلق بھی ہوتا ہے، اس پر قدرت بھی ہوتی ہے اور مضبوطی سے سب پر قابض بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ ملک پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا درجہ عام مالکوں سے زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ملک پڑھنا بہتر ہے، جس کے معنی ہوئے قیامت کے دن کا بادشاہ۔ مالک پڑھنے والے فرماتے ہیں کہ مالک پڑھنا چند وجہوں سے بہتر ہے۔ اولاً یہ کہ مالک میں 4 حرف ہیں اور ملک میں 3 ہیں۔ قرآن پاک کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا مالک کے پڑھنے پر 40 اور ملک کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ دوسرے اس لیے کہ بادشاہ رعایا کا حاکم ہوتا ہے اور مالک اپنے مال یا غلام کا، لیکن بمقابلہ رعیت کے زیادہ قبضہ اپنی مملوک پر ہوتا ہے، کیونکہ رعیت میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں جن کی بادشاہ کو مجبوراً رعایت کرنی پڑتی ہے، بلکہ رعایا کو رعایا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ بادشاہ کو اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے، لہٰذا ملک سے مالک پڑھنا بہتر ہے۔ تیسرے اس لیے کہ رعایا اپنے آپ کو بادشاہ کی حکومت سے نکال سکتی ہے، یا تو اس طرح کہ اس کے ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں پہنچ جائے، یا بادشاہ کو سلطنت سے معزول کر دے، لیکن مملوک اپنے مالک کی ملکیت سے اپنی خوشی سے کبھی نہیں نکل سکتا، لہٰذا مالک کی ملکیت بادشاہ کی ملکیت سے قوی ہے۔ چوتھے اس لیے کہ بادشاہ اپنی رعایا کے مال و جان وغیرہ کا بالکل مالک نہیں، بلکہ وہ خود اس کے مالک اور قابض ہوتے ہیں، لہٰذا مالک اپنے مملوک یا غلام کی ہر چیز کا مالک ہے۔ پانچواں اس لیے
کہ رعایا ہر کام میں بادشاہ کی اجازت لینے کے لیے محتاج نہیں، لیکن مملوک یعنی غلام اپنے مالک کی بغیر اجازت کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ چھٹے اس لیے کہ رعایا بادشاہ سے ہر چیز نہیں مانگ سکتی بلکہ اپنا انتظام خود کرتی ہے۔ بادشاہ کی اطاعت صرف اس لیے کرتی ہے کہ اس کے غضب سے بچ جائے، لیکن مملوک یعنی غلام اپنا کھانا، کپڑا، ہر ضرورت اپنے مالک سے مانگتا ہے، اور ہم بھی رب تعالیٰ سے ہر چیز مانگتے ہیں۔ وہ ہمارا مربی ہے، ہمارا مالک ہے۔ مالک کے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ ساتویں اس لیے کہ بادشاہ رعایا کے مال کا امیدوار ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس ادا کرے تو ہماری سلطنت چلے، اور یہ ہماری فوج میں بھرتی ہو تو ہمیں مدد ملے، لیکن مالک اپنے غلام سے ان باتوں میں بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ اس سے مال لیتا نہیں بلکہ اس کو مال دیتا ہے، اور غلام بھی اپنے آپ کو خالی سمجھ کر اس کے کرم و فضل کا طالب ہوتا ہے۔ ہم بھی خدائے پاک کی بارگاہ میں اس کے فضل و کرم ہی کے طالب ہیں۔ آٹھویں یہ کہ بادشاہ تندرست اور جوان ہی کو اپنی فوج میں بھرتی کرتا ہے اور بیماروں اور کمزوروں کو نہیں لیتا، لیکن مالک اپنے بیمار اور کمزور غلام کا علاج کراتا ہے اور بڑھاپے میں اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر وہ کسی بلا میں پھنس جائے تو مالک اسے چھڑاتا ہے۔ نویں یہ کہ بادشاہت میں ہیبت ہے اور ملکیت میں رحمت ہے۔ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات مذکور ہے۔ ان وجہوں سے مالک پڑھنا بہتر ہے۔ یوم الدین بدلے کا دن۔ یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور دن ہوتا ہے آفتاب کی حرکت سے، اور قیامت کے دن آفتاب کی حرکت نہ ہوگی، اس لیے یہاں یوم سے مراد وقت یا زمانہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ قیامت کے سارے وقت کا مالک ہے، یا قیامت میں جو واقعات ہوں گے ان سب کا مالک ہے۔ دین کے معنی دو ہیں: بدلہ، فیصلہ، اور انصاف۔ دوسرے ملت یعنی مذہبی عقیدے قیامت کے دن کو دین کا دن یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس دن تمام دینوں یعنی تمام ملتوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ دنیا میں دیندار اور بے دین یکساں پل رہے ہیں، بظاہر حق و باطل کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس دن سب پتہ چل جائے گا، اس لیے دین کا دن کہتے ہیں کہ ہر دین والا دین اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اس دن نجات ہو جائے۔ عیسائی، یہودی، پارسی اور مسلمان وغیرہ جس قدر مذاہب ہیں سب اس دن کے قائل ہیں، سب اسی دن کی مصیبت سے بچنے کے لیے آج دین اختیار کر رہے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض نے غلط دین اختیار کیا، بعض نے صحیح دین اختیار کیا۔ یا یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کوئی دنیاوی کام نہ ہوگا۔ اگر دین کے معنی جزا کے کیے جائیں تو قیامت کو یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن دنیا کے تمام اعمال کی جزا یعنی بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں اچھے برے جیسے چاہو کام کر لو، یہاں بدلہ نہیں ہے، لیکن وہاں بدلہ ہے، کام نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک طالب علم تعلیم کے زمانے میں صرف پڑھتا ہے، اس زمانے میں اس کی محنت کی کوئی تحقیقات نہیں کرتا ہے، کوئی ریسرچ نہیں کرتا ہے، محنت کرے یا کھیلے، لیکن جب امتحان کا دن آیا اس نے محنتی اور کھلاڑی کو الگ الگ کر دیا، محنتی بڑھ گئے، ان کو انعام دیا، اور کھلاڑیوں کو سزا تو گویا امتحان کا دن سال بھر کے کام کے بدلے کا دن ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ کھیت میں بھوسا اور دانہ ایک ہی زمین پر رہتے ہیں، ایک کھاد اور پانی سے پلتے ہیں، ایک ہی دھوپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی آتا ہے جبکہ کھیت کا مالک اس کو گاہ کر بھوسے کو دانے سے الگ کر دیتا ہے، دانہ اور جگہ پہنچتا ہے، بھوسا اور جگہ پہنچتا ہے۔ یوں ہی دنیا ایک کھیتی ہے، قیامت کا دن اس کے گاہنے کا دن ہے، جس میں اچھے برے سب کے سب چھانٹ دیے جائیں گے۔ نقطہ یعنی پوائنٹ کی بات: حق تعالیٰ ہمیشہ ہر چیز کا مالک ہے، پھر اپنے آپ کو بالخصوص قیامت کا مالک فرماتا ہے۔ چند وجہوں سے ہے۔ اولاً یہ کہ جب مالک کی عظمت دکھانی منظور ہوتی ہے تو اس کو ملکیت کو کسی بڑے مملوک کی طرف
نسبت کی جاتی ہے۔ بادشاہ کی سلطنت بہت سے ملکوں، شہروں، قصبوں اور گاؤں پر ہوتی ہے، لیکن جب اس کی عظمت ظاہر کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاہ ہند، شاہ دہلی وغیرہ۔ اس کا منشا یہ نہیں کہ اور چیزوں کا مالک نہیں، مالک تو ہے، لیکن اس طرح کہنے میں اس کی بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ کو رب کعبہ اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرے اس لیے کہ دنیا میں بظاہر اور بھی عارضی مالک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا مالک فلاں ہے، جاپان کا بادشاہ فلاں ہے، یہ گھر فلاں کا ہے، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا جب کہ کوئی بھی کسی چیز کا ظاہری مالک بھی نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کا ملک ہے، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، اور اس وقت کوئی اس سوال کا جواب دینے والا بھی نہ ہوگا۔ تو خود ہی جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ تیسرے اس لیے کہ بڑے مالک کی طرف نسبت کرنے سے اس چیز کی عزت ظاہر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا محل ہے، اس قاعدے سے اس نسبت سے قیامت کے دن کی عظمت اور ہیبت لوگوں سے نیک کام کراتی ہے اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نکتہ: آریوں کے عقیدے میں یہ دنیا ہی عمل اور جزا کی جگہ ہے، یعنی اس دنیا میں ایکشن اور اس کا بدلہ اس دنیا میں ملنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان برے کام کرتا ہے وہ مرنے کے بعد بری یعنی جون میں چلا آتا ہے، اور اچھے کام کرنے والا جون میں۔ جس قدر جانور ہیں یہ پہلے انسان ہی تھے، لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے ان جونوں میں آئے، تو ان کے نزدیک دنیا عمل و جزا دونوں کی جگہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا فقط عمل کی جگہ ہے، یہاں جزا نہیں، اور آخرت فقط جزا کی جگہ ہے، عمل نہیں۔ اگرچہ بعض کام ایسے بھی ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا دنیا میں خوشحال رہتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، لیکن یہ خوشحالی یا ذلت یا رسوائی اس کی جزا نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے سرکاری نوکر کے لیے بھتہ یا مجرم کے لیے جیل سے پیشتر حوالات۔ بھتہ تو تنخواہ نہیں ہے، اور یہ حوالات اس کے جرم کی سزا نہیں، سزا تو مقدمے کے بعد شروع ہوگی۔ آریوں کا یہ عقیدہ بالکل خلاف عقل ہے۔ اول تو اس لیے کہ جب دوسری جون میں پہنچ کے پہلی جون کا آرام یا تکلیف یاد ہی نہ رہا تو اس کے اپنے گزشتہ اعمال کا احساس ہی کیا ہوگا، اور تکلیف اور غم محسوس ہی کیا ہوگا۔ مثلاً ایک شخص آج فقیر بے نوا ہے، اس کے قاعدے سے پہلے وہ کسی اچھے حال میں زندگی گزار گیا تھا، اپنی بدعملی کے باعث اب فقیر بنا کے بھیجا گیا۔ جب اسے یاد ہی نہ رہا کہ پہلے میں کیا تھا، اس وقت میں نے کیا کیا تھا، کس عیش میں تھا، کس عمل کی سزا ہے، تو اب اس کو اس فقیری میں تکلیف کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی، وہ تو اپنی فقیری میں ہی خوش اور مست ہے۔ دوسرے اس لیے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو دنیا کے جانوروں کی تعداد میں وزن قائم رہتا، یعنی اگر انسان بڑھتے تو دوسرے جانور گھٹ جاتے، اور دوسرے جانور بڑھتے تو انسان گھٹ جاتے، کیونکہ اول سے آخر تک روحوں کی تعداد ایک ہی ہے، وہی مختلف جسموں میں گھومتی پھر رہی ہے، لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ دن بدن ہر جاندار میں زیادتی ہوتی ہے۔ تیسرے اس لیے کہ ایک بار حضرت صدر الافاضل مرشدی و استاذی مولانا محمد نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی علیہ الرحمہ کا مناظرہ رام چندر دہلوی سے ہوا۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ مہاشہ جی، کوئی دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ کہنے لگے لاکھوں، سب سے بڑے تو رشی منی گزرے ہیں جن پر وید آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسے بے گناہ انسان کو کس جون میں جانا چاہیے؟ ان کو تو ایسی جون میں جانا چاہیے جہاں ہر طرح کی راحت اور آرام ہو۔ تو اس نے کہا بے شک۔ فرمایا بتاؤ کہ وہ جون کون سی ہے؟ کہا کہ ایسے لوگ بادشاہ بن کر آتے ہیں۔ فرمایا کہ بادشاہ سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی مصیبت نہیں۔
سب کو فکر نان، اس کو فکر جہان، غریب لوگ رات کو آرام سے سوئیں اور وہ فکر سے تارے گن گن کے گزارے۔ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو ایسی مصیبت میں ڈالے۔ تو مہاشا جی فوراً بولے وہ تارک الدنیا سنیاسی بن کر آتے ہیں۔ فرمایا وہ ان کی نیکیوں کا یہ بدلہ دیا کہ سر پر ٹوپی نہ پاؤں میں جوتا، نہ تن پہ کپڑا، نہ بدن پہ لنگوٹا، سب تو جاڑوں میں عمدہ عمدہ لباس پہنے، یہ مصیبت کا مارا آگ تاپ کر رات کاٹے۔ مہاشا جی گھبرا گئے، بہت سے پلٹے کھائے، مگر کوئی جون ایسی نہ ملی جو بالکل راحت و آرام کی ہوتی۔ حضرت نے فرمایا کہ مہاشا جی اگر ہماری بات مانو تو ہم تمہیں بتائیں۔ کہنے لگے کہ بتائیے۔ فرمایا کہ ان کو رنڈی بن کر آنا چاہیے کہ دنیا میں یہی آرام سے رہتی ہیں، دن رات نیا لطف اٹھائے، دوسرے کمائیں یہ مزے سے کھائے۔ مہاشا جی گرم ہو گئے اور کہا کہ دیکھیے آپ گالیاں دیتے ہیں، فرمایا یہ تمہارے مذہب کی کمزوری ہے، قرآن کو مان لو، جنت ہی جزا کی جگہ بن سکتی ہے نہ کہ دنیا۔ چوتھے اس لیے کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ نہایت اقبال مالدار صاحب عزت پر کبھی ایسا وقت آ پڑتا ہے کہ اس کی زندگی پلٹ جاتی ہے۔ پہلے مالدار تھا اب فقیر ہو گیا، پہلے عزت و عظمت اور اقبال مندی اس کے پاؤں چومتی تھی، اب ادبار نے اس کو گھیر لیا۔ ادبار یعنی یہ کہ پہلے وہ جس حالت میں تھے اس حالت سے پلٹ گئے، بالکل غریب ہو گئے، ختم ہو گئے ان کی مال دولت وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے آدمی دیکھے گئے کہ پہلے غریب تھے پھر مالدار بن گئے۔ تو اگر یہ دنیاوی آرام اور تکلیفیں پچھلی جو ان کی جزا اور سزا تھی تو چاہیے تھا کہ ایک ہی حال پر رہتا، یہ حال بدلے کیوں؟ آریوں کا اعتراض اور بھی ایک ہے کہ قرآن شریف کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا صرف قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا آج اس کے سوا کوئی اور مالک ہے؟ جواب اس کا نہایت نفیس جواب اسی تفسیر میں اوپر گزر چکا۔ بد مذہبوں کا اعتراض، جب قیامت کے دن کا خدا ہی مالک ہے تو خدا کے سوا نبیوں کو اپنا شفیع جاننا اور ان کو اس دن حاجت روا ماننا اس آیت کے خلاف ہے۔ بدعتی لوگ اولیاء اللہ اور پیروں کی نظر و نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان کے کام آئیں۔ یہ عقیدہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے۔ جواب شفاعت اور بدنوں کی حاجت روائی حق تعالیٰ کے مالک ہونے کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام اور علماء اس لیے شفاعت نہ کریں گے کہ وہ اس دن کے حقیقی مالک ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مالک حقیقی کے پیارے ہیں، ان کی بات وہاں سنی جاتی ہے۔ اگر وہ مالک حقیقی ہوتے تو شفاعت کے کیا معنی؟ وہ تو خود بخش دیتے۔ دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک پروردگار ہی ہے، مگر یہاں بھی بڑے حاکموں کی بارگاہ میں شفاعت یعنی سفارش ہی سے کام چلتا ہے۔ انشاءاللہ شفاعت کی پوری بحث آیت الکرسی کے تحت کی جائے گی، اور ہم نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں بھی اس پر کافی روشنی ڈال دی ہے۔ تو یہ تھی جو ہے مالک یوم الدین کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہمارے سید صاحب سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی مدظ اللہ العالی کی عمر میں درازگی عطا فرمائے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے اسی طرح سے دین کا کام لیتے رہے۔ ان کی وجہ سے اور ان کی تحریر پر ہم نے اس تفسیر کو پڑھنے کا اور اس کے لیکچر کا جو ہے اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایاک نعبد کی تفسیر پڑھیں گے، یعنی ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس میں 7 آیتیں ہیں، اور اس میں سے پہلی آیت کی تفسیر ہم کر چکے ہیں، اور دوسری آیت کی بھی تفسیر ہو گئی ہے۔ اب تیسری آیت کی تفسیر انشاءاللہ تعالی کل سے ہوگی۔
12ویں سیشن میں، یہ 11واں سیشن ہے اور اس کے بعد پھر 12واں سیشن ہوگا۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔